بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے پروگرام کشمیر پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان واحد اقبال بٹ۔ ناظرین، آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جس شخصیت کو دعوت دی ہے، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اسلامی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے۔ ان کے دادا مولانا انور کشمیری بر صغیر کی ایک ایسی شخصیت تھی جن کے ہاتھوں ہزاروں لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا اور دین کی ترویج میں ان کا ایک بڑا نام تھا۔ اور ناظرین، ان کے نانا پرجا سبھا میں 3 مرتبہ ممبر رہنے والے شخصیت کا نام ہے غلام مصطفیٰ شاہ صاحب، جو اس علاقے سے پرجا سبھا میں ہمارے لوگوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ تو میری مراد آج آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات پیر سید مظہر شاہ صاحب سے ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پیر مظہر شاہ صاحب نہ صرف ایک اسکالر ہیں بلکہ ان کے مدرسے سے ہزاروں طلباء جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیم اور دنیاوی تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں۔ ان کو ہم آپ کو یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ شاہ صاحب، آپ ایک مذہبی گھرانے سے بھی ہیں اور آج سیاست کے اندر بھی آپ ایک اہم وزارت کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ وزارت جو ہوتی ہے حکومت کے اسپوکس مین کا کردار بھی ادا کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جب یہ ہر چیز کو درست کہنا وزیر اطلاعات کو مجبوری ہوتی ہے، تو آپ کیسے ان چیزوں کو مینج کرتے ہیں؟ کیونکہ جب سے آپ اس وزارت اطلاعات کے اندر آئے ہیں تو ایک اچھی وزارت اطلاعات کی حکومت کی بھی نظر آ رہی ہے، حکومت کا کچھ چہرہ بھی نظر آنا شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، تو آپ کیسے مینج کرتے ہیں اس کو؟ بٹ صاحب، سب سے پہلے تو کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد تمام تعریفیں اس رب کی جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس ہستی پر جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی۔ یہ ساری چیزوں کو درست کہنا ضروری نہیں ہے، درست کو درست کہنا اور غلط کو غلط ماننا اور اس کی اصلاح کرنا یہ انسانی اخلاقیات میں سے ایک بہت بڑا اخلاقی مرتبہ اور مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ نصیب فرما دے۔ جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں، بس میرا ایک ہی موقف ہے صرف کہ آدمی درست چیز کو بھی اس خوبصورتی کے ساتھ بیان کرے کہ جب بھی سچ بولے، سچ بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے اپنی اس وزارت کے دور میں صحافی حضرات کو کھلا جو ہے نا اس کا اجازت نامہ دیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے پہ تنقید کریں۔ البتہ سچ کو میں کہتا ہوں کہ بدتمیزی، بد تہذیبی اور بد اخلاقی کے کیچڑ میں ڈبو کر نہ ماریں آپ، اور اس کے اندر پرسنل انٹرسٹ کو نہ شامل کریں۔ تو سچ تو معاشرے کا ہر فرد قبول کرتا ہے، اور سچ اسلامی معاشرے کی جو ہے وہ بنیادی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سچا نجات پائے گا، جھوٹا ہلاک ہو جائے گا۔ تو ہماری کوشش ہے کہ وزارت اطلاعات کو اس انداز میں چلائیں کہ یہ عوام اور حکومت کے درمیان برج کا کردار ادا کر سکے۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات کو خبر نہ بنایا جائے؟ جی، خواہشات کو خبر نہ بنایا جائے، ایک دوسرا لوگوں میں خوف نہ پیدا کیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وزارت اطلاعات جو ہے وہ حکومتی فیصلوں، حکومتی پالیسیوں اور حکومتی کارگزاری کو لوگوں کے سامنے لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے اس کو بھی ہم سامنے لائیں، اور عوام اور حکومت کے درمیان ایک ایسا برج بنے کہ جس سے عوام اور حکومت کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو، اور حکومت عوام کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کے قابل ہو، اور عوام جو حکومت کے معاملات ہیں ان کو ادا کرنے کے قابل ہو، جس کو السمع والطاعہ کہتے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ کی حکومت نے، اسی اتحادی حکومت نے ایک احتساب کا عمل شروع کیا تھا۔ احتساب کا عمل شروع ہوا، اس کے بعد ایک عرصے تھوڑا سا عرصہ یہ نظام چلا، اور اس کے بعد آپ نے چیئرمین احتساب بیورو کو ہی ہٹا دیا۔ ابھی جب آپ کس طریقے سے وہ احتساب کریں گے، کیونکہ احتساب کے علاوہ کسی طرح بھی گڈ گورننس کا تصور جو ہے وہ چل نہیں سکتا۔ دیکھیں، احتساب بہت ضروری ہے، بلکہ احتساب تو اپنے خود سب سے پہلے انسان خود احتسابی کے عمل سے گزرے، اپنے آپ کو ہر وقت دیکھے کہ وہ آنے والے دن اپنے فیوچر میں اپنے رب کے ہاں کیا بھیج رہا ہے۔ تو احتساب کا عمل تو مسلمان کے لیے ہر وقت چلتا ہے۔ جو نظام احتساب ہے گورنمنٹ کا، اس میں تو گورنمنٹ سب سے پہلے اپنے آپ کو خود پیش کرتی ہے، پھر اس کے بعد دیگر ڈپارٹمنٹس کا حساب ہوتا ہے، پھر پبلک کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتساب بیورو کو فائل کیا گیا تھا، کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں بیچ میں، بعض ٹیکنیکل رکاوٹیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دور ہو جائیں گی۔ البتہ آپ نے دیکھا کہ احتساب بیورو کے اندر جو کیس تھے ان کو اس وقت ایکٹیو کیا گیا ہے، اور جو پرانی چیزیں بعض وہاں پڑی ہوئی تھیں
ان کو جو ہے وہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ ہر آدمی آئے اور اپنے معاملات کو یہاں کلیئر کرے اور اس کے بعد آگے جڑے. احتساب بیورو کو ہم نے سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنانا کہ جس کو چاہیں جب چاہیں اس احتساب بیورو کے ذریعے ہم سیاسی انتقام کا نشانہ بنائیں. احتساب بیورو کے ذریعے ہم نے معاشرے کے اندر مثبت تبدیلی لانی ہے، یہ ہمارا اہم ہے. جہادی کلچر لانے کے حوالے سے وزیر اعظم نے اعلان فرمایا تھا، الجہاد کا نعرہ بھی لگایا. کیا یہ ریاست اس طرح ہے کہ ایک باقاعدہ ریاست کے سربراہ تو یہ اعلان کر سکتے ہیں، کیا یہ ایسی ریاست ہے جو جہاد کا اعلان کر سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں تھوڑی سی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر یہ جو ہمارا خطہ ہے، ہم اس خطے میں اپنی آزادی کی جدوجہد لڑ رہے ہیں. بحیثیت مسلمان مجھے میرا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں سیاسی، اخلاقی، سفارتی جدوجہد کے ساتھ عسکری جدوجہد کو بھی اختیار کروں. یہ لفظوں کی ہیر پھیر سے آپ کسی قوم کی آزادی کو سلب نہیں کر سکتے، نہ اس کے جذبہ حریت کو سلب کر سکتے ہیں. جس کو دنیا فریڈم فائٹ کہتی ہے، جس کو دنیا آزادی کی تحریک کہتی ہے، میرا مذہب اس کو جہاد سے تعبیر کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا مذہب زیادہ عمدہ انداز میں بہتری پیش کرتا ہے، کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے جنگ کا کوئی ضابطہ، کوئی اصول نہیں تھا. فاتح مفتوح کی ہر چیز کا مالک تھا. جنگ کے دوران فریقین ایک دوسرے کی جو چاہیں نقصانات کر سکتے تھے. میرا واحد مذہب اسلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، کہ جس نے جنگ کے اصول بنائے. آپ سورہ انفال میں دیکھیں 5 صفات ہیں کسی مجاہد کی اور 13 اصول جنگ ہیں. ان 5 صفات اور 13 اصول جنگ سے ہٹ کر جو لڑائی ہوگی وہ ایک فریڈم فائٹ تو کہلا سکتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہلاتی. تو میرا مذہب تو انسانیت کے لیے رحمت ہے، جس نے جنگ کو بھی اصولوں اور ضابطوں کا پابند کیا اور اپنے ماننے والوں کو کہا کہ ان صفات اور ان اصولوں سے ہٹ کے لڑو گے تو آپ مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہو. تو جہادی کلچر کی جو بات ہے وہ بات یہ ہے کہ کشمیر اپنی آزادی پر کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم 75 سال سے لڑ رہے ہیں، ہماری نسلیں لڑ رہی ہیں، ہمارے آبا و اجداد اس جدوجہد میں چلے گئے. مہاراجا کے خلاف جو ہمارے اسلاف نے جدوجہد شروع کی تھی، وہ پھر 80 سال کی جدوجہد کے بعد پرچہ سبھا اسمبلی پر جا کر اس کا نتیجہ نکلا. پھر مزید جدوجہد ہوئی اور اس کے بعد یہ آزاد کشمیر کا خطہ حاصل ہوا. ابھی ہماری جدوجہد چل رہی ہے، ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائی ہیں، ہماری جدوجہد چل رہی ہے، ہم ان کے ساتھ دامے درمے سخنے کھڑے ہیں. اس کو بیس کیمپ بنایا گیا. تو بیس کیمپ اگر آزادی کی بات نہیں کرے گا واحد بٹ صاحب تو پھر کون کرے گا؟ ہمارے تو وجود کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا اگر ہم اپنے ان بھائیوں کو بھول جائیں، اپنی حمیت کو بھول جائیں، اپنی آزادی کو بھول جائیں. البتہ حالات زمانہ کے ساتھ، جدید دور کے ساتھ، گلوبل ولیج میں ہوتے ہوئے ہم نے دنیا کو کنوے بھی کرنا ہے اپنی آزادی پر اور اپنی آزادی کی جدوجہد کو بھی جاری رکھنا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان پہ الزامات آ رہے ہیں کہ اس نے مداخلت کی ہے، بلکہ اس کے ثبوت بھی دیے جا رہے ہیں. جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہمارے ساتھ، جو کچھ KPK میں ہوا ہمارے ساتھ. میدان جنگ میں ایک جنگ ہوتی ہے، ایک میڈیا کے مماث پہ جنگ لڑی جاتی ہے. سوشل میڈیا کا ایک ایسا استعمال آ گیا ہے جس کی وجہ سے ملک کی سالمیت پہ بھی آنچ آتی ہے، اور اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تیاری کریں. تو آزاد حکومت بھی اس حوالے سے کوئی تیاری کر رہی ہے کہ پروپیگنڈے کا جو محاذ ہے اس کا سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، ہر محاذ پہ جواب دینے کا کوئی ایسا انتظام کیا جا رہا ہے کہ تاکہ آپ ان کے برابر جا سکیں؟ دیکھیں میں اس بارے میں بڑی واضح بات کرتا ہوں، اور میں اکثر کرتا ہوں. بسا اوقات اس بات کو کاٹ پیٹ کے غلط انداز میں لیا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر حکومت نے، آپ نے دیکھا ہوگا اس دسمبر والے معاملے میں کہ کس سمجھداری کے ساتھ، کس سوجھ بوجھ کے ساتھ اور کس تحمل کے ساتھ ہم ایک ماٹو لے کر آئے کہ دلیل ہماری طاقت ہے، ڈائلاگ ہمارا ہتھیار ہے. اور ہم نے لفظوں کا چناؤ اتنی احتیاط سے کیا کہ ہماری عوام نہ ان لفظوں سے بلش ہو، نہ نفرت کا اظہار ہو. اور چنانچہ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا کراؤڈ سڑکوں پہ نکلا. ہمارے پڑوس میں آپ دیکھیں چند لوگ اپنی بات کے مطالبے کے لیے نکلتے ہیں، انہیں مارا جاتا ہے، گولیاں ماری جاتی ہیں، گن بیلٹ مارے جاتے ہیں، انہیں زخمی کیا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے. یہاں الحمدللہ اتنا بڑا کراؤڈ نکلا، ایک مسئلے پہ اختلاف تھا، اس کو جمہوری انداز میں رکھا گیا، اس کو قبول کیا گورنمنٹ نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزارت اطلاعات، حکومت آزاد کشمیر بہتری کی طرف چل پڑی ہے. ہمیں مزید بہتری کی ضرورت ہے. آپ کی جیسے لوگوں کے تجربہ کار لوگوں کی رائے کے ذریعے، ناظرین کی رائے کے ذریعے ہم اسے مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تاکہ عوام اور حکومت کے درمیان ہم برج کا کردار ادا کریں اور ذہنی آمانگی پیدا ہو اور ایک اچھا ماحول کشمیر میں جو ہے وہ پیدا ہو. سر، ہر ریاست کی اپنی ایک میڈیا پالیسی ہوتی ہے. 77 سال گزر گئے لیکن آزاد ریاست کی کوئی میڈیا پالیسی سامنے نہیں آ سکی.
اسی کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ 505 میں ترمیم کر کے زبان بندی قلم بندی کا ایک قانون لایا گیا، اور اس کے بعد بھی ایک قانون لایا گیا جو واپس لے لیا گیا۔ اگر یہی قوانین صحافیوں کے ساتھ، عام آدمی شہری کے ساتھ مشاورت کے ساتھ لائے جاتے، کیونکہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ مادر پدر آزاد میڈیا بھی نہیں چاہیے، مادر پدر آزاد سوشل میڈیا بھی نہیں چاہیے، ڈیجیٹل میڈیا بھی نہیں چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ مشاورت سے کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے ہر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آج یہ ایک ایسی صورت اختیار کر گیا جو انتشار کا باعث بن رہا ہے۔ دیکھیں، کسی قسم کی کوئی زبان بندی نہیں ہے، کوئی بھی چیز حدود سے متجاوز نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز اعتدال کے اندر اچھی لگتی ہے۔ جہاں تک ہے بات 505 کی، کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، آپ اس قانون کو پڑھ لیجئے، اس کی شق نمبر A B C دونوں پڑھ لیجئے، اس میں صرف یہ کیا گیا ہے کہ لوگوں کی عزت نفس کو وہ محفوظ کیا گیا ہے، اور وہ پہلے سے لا موجود تھا، اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں، صرف ایک وضاحت کی گئی ہے۔ اور میں آپ کو یاد ہوگا پریس بریفنگ کے اندر باقاعدہ میں نے وہ قانون سب کے سامنے پیش کیا تھا، تو اطمینان ہو گیا تھا۔ البتہ یہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں صدارتی آرڈیننس کی طرف، میں یہ سمجھتا ہوں اختلاف رائے ہوتا ہے۔ ایک موقف تھا ایک طبقے کا کہ اس کے آنے سے جو سڑکیں جام ہوتی ہیں، جو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہاسپٹل نہیں جا پاتے لوگ، سفر نہیں کر پاتے لوگ، بچے اسکول نہیں جا پاتے، تو اس کا ایک نظم الاوقات مقرر ہونا چاہیے، ایک نظام ہونا چاہیے، کچھ SOPs ہونی چاہیے۔ دوسرے طبقہ کا سمجھنا یہ تھا کہ اس پر ہماری آزادی اظہار رائے پر قدغن لگ رہی ہے، ہمیں جس طرح چاہے اپنی بات کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ تو اس پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معاشرے کے تمام طبقات، حکومت نے یہی کیا کہ بھائی تمام طبقات آ جائیں اس آرڈیننس پہ۔ دیکھیں آرڈیننس ابھی جو ہے آیا تھا اور سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے معطل کر دیا تھا، اس کے بعد گورنمنٹ نے ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا، بلکہ گورنمنٹ نے کہا کہ تمام طبقات فکر اور تمام طبقات زندگی، وکلاء ہو گئے، صحافی برادری ہو گئی، آپ بھی اس میٹنگ میں تھے، صحافی برادری ہو گئی، سیاسی لوگ ہو گئے، اسمبلی ممبران ہو گئے، کیبنٹ کے لوگ ہو گئے، دیگر سول سوسائٹی کے لوگ، سب مل بیٹھ کر اس کے اندر جو بہتری لا سکتے ہیں، جو کمی کرنی ہے وہ کمی کریں، جو اضافہ کرنا ہے وہ اضافہ کریں، تاکہ ہم پبلک کو اچھی طریقے سے سہولیات دے سکیں اور لوگ اپنی بات کو حکومت تک پہنچا سکیں۔ تو بدقسمتی سے اس وقت جو ماحول بنا، لیکن الحمدللہ اس ماحول کو ہم نے کور کیا اور ایک اچھی طرف چلے گئے۔ تو غلطیوں سے ہی آدمی سیکھتا ہے، میرے خیال میں واحد بٹ صاحب غلطیاں کرتا ہے تو وہ سیکھتا ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات سید مظہر شاہ صاحب کو آپ نے سنا، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ 1400 سال پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ اکرام کو ترجمان مقرر کیا جاتا تھا اور ایک بیانیہ بنایا جاتا تھا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔